अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जी एरोसोल्स। एरोसोल्स बेसिकली हमारी ऐसी डोजेज सिस्टम है जिसको हम ज़्यादातर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी के गले के अंदर, लंग्स के अंदर, नेजल कैविटी के अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन हो तो वो मोस्टली स्प्रे की शक्ल में कुछ मेडिकेशन इस्तेमाल करते हैं। उस स्प्रे की शक्ल में जो मेडिकेशन आपके पास आती है उसको आप एरोसोल्स कहते हैं। आपने शायद लाइफ में कभी किसी को इनहेलर्स का इस्तेमाल करते हुए देखा हो। इनहेलर्स बेसिकली पंप नुमा एक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर दवाई या मेडिकेशन या एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है उसको प्रेशराइज्ड फॉर्म में फिल किया हुआ होता है। जब हम उसको प्रेस करते हैं तो जो मेडिकेशन है वो स्प्रे की शक्ल में या वो मेडिकेशन जो है वो मिस्ट की शक्ल में हमारे मुंह के अंदर एंटर होती है और वहां से वो हमारी हमारे लंग्स हैं वहां तक पहुंच जाती है और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर पर एस्थमा के पेशेंट को आपने इसको इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। सो बेसिकली एरोसोल्स को हम कहते हैं ये डोजेज फॉर्म नहीं है बल्कि ये डोजेज सिस्टम है, क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉपर आपके पास मेडिकेशन भी है और साथ साथ उस मेडिकेशन को एक खास किस्म के कंटेनर के अंदर आपने एडजस्ट करना होता है। कंटेनर का साइज, कंटेनर की शेप, कंटेनर की स्टेरिलिटी, इन तमाम चीज़ों को क्योंकि हमने मैनेज करना होता है तो इसको हम डोजेज फॉर्म की जगह डोजेज सिस्टम कहते हैं। इसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि आपके जो निज़ाम तनफ़ुस है, सांस लेने का निज़ाम है, उससे रिलेटेड जो इन्फेक्शंस होते हैं उसकी ट्रीटमेंट में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एस्थमा, जिसको आप दमा भी कहते हैं। When we press aerosols, आपने एरोसोल्स जो है वो इनहेलर्स की फॉर्म में देखे होंगे। उसके ऊपर एक बटन होता है, जैसे आप परफ्यूम्स की बोतल यूज़ करते हैं, आप बॉडी स्प्रे की बोतल यूज़ करते हैं, उसके अंदर भी आपके पास जो सेंट होती है, जो खुशबू होती है, उसको गैस के साथ मिक्स करके प्रेस किया जा रहा होता है एक कंटेनर के अंदर। और जब आप बटन को प्रेस करते हैं तो वो जो आपकी खुशबू है वो प्रेशराइज्ड फॉर्म में या मिस्ट की फॉर्म में आपकी बॉडी के ऊपर आके गिरती है। इसी तरह का जो मैकेनिज्म्स होता है वो एरोसोल्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जब हम एरोसोल को प्रेस करते हैं तो ड्रग जो उसके अंदर होती है वो डिस्पर्स हो जाती है। डिस्पर्स का मतलब होता है कि वो फैल जाती है। जब हम उसको मुंह के अंदर रख के प्रेस करते हैं बटन को तो उसके अंदर जो ड्रग होती है वो हमारे पूरे ओरल कैविटी के अंदर डिस्पर्स हो जाती है। किस शक्ल में होती है? फाइन ड्रॉपलेट्स की शक्ल में, बारीक बारीक जो पानी के कतरे होते हैं, जैसे स्टीम होती है, उस शक्ल में वो दवाई हमारे मुंह के अंदर जाती है। हमारे पास मोस्टली 3 तरह के एरोसोल्स यूज होते हैं। एक को आप कहते हैं नेबुलाइजर्स, दूसरे को आप कहते हैं ड्राई पाउडर इनहेलर्स और तीसरे को आप कहते हैं मीटर डोज इनहेलर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं नेबुलाइजर्स की। नेबुलाइजर्स जो होते हैं वो मोस्टली इस्तेमाल किए जाते हैं बच्चों के अंदर या उन लोगों के अंदर जिनको चेस्ट इन्फेक्शन हुआ होता है, जैसे कि नमूनिया हो गया है या चेस्ट टाइट हो गई है, सांस लेने में मसला आ रहा है बहुत ज़्यादा। अगर आपको जो है वो फ्लू हुआ है, जुकाम हुआ है, तो उस कंडीशन में हम आपको एक ऑपरेटस मिलता है, एक मशीन मिलती है जिसको आप नेबुलाइजर्स कहते हैं। उसको आप अपने फेस के साथ या अपनी नाक के साथ उसको अटैच करते हैं, उसके साथ पाइप होता है और उसको हम ऑपरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली। उसमें क्या होता है कि उसमें स्टीम के फॉर्म में जो मेडिकेशन होती है या जो स्टीम होती है, पानी, वो हमारी नेजल कैविटी या हमारे लंग्स में जाता है और वहाँ पे मौजूद जो भी कंटेमिनेशन होती है उसको रिमूव करता है। सो नेबुलाइजर्स एक डोजेज सिस्टम है दैट रिलीज ड्रग इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट। तो नेबुलाइजर्स में जो ड्रग रिलीज होती है वो बेसिकली रिलीज होती है मिस्ट की शक्ल में, पानी वाले बुखारात की शक्ल में। उसके बाद आते हैं मीटर डोज इनहेलर्स। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं एस्थमा के पेशेंट में। बिल्कुल आपके बॉडी स्प्रे या परफ्यूम्स की तरह से काम करते हैं। इसको आपको प्रॉपर इलेक्ट्रिकली ऑपरेट करने की जरूरत नहीं होती। इसको आपने जस्ट प्रेस करना है, जैसे आप अपने परफ्यूम्स को प्रेस करते हैं और इसके अंदर जो मेडिकेशन होती है वो स्प्रे की शक्ल में इसमें से रिलीज होती है। अब जो इसमें पंप्स बनाए जाते हैं इसको प्रेस करने के लिए, आपने गौर किया होगा जब आप परफ्यूम की बोतल को स्प्रे करते हैं तो उसमें से एक खास मिकदार में, क्वांटिटी में, एक बार में एक परफ्यूम जो है वो बाहर आता है या एक खास क्वांटिटी ऑफ परफ्यूम बाहर आता है। इसी तरह से जो हमारे पास इनहेलर्स होते हैं इनका बटन बहुत ख्याल से बनाया जाता है ताकि जब आप उसको प्रेस करें तो उसमें उतनी ही मिकदार में डोज बाहर निकले जितनी एक एडल्ट पेशेंट की रिक्वायरमेंट होती है।
سو آپ کا ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کی باڈی کنڈیشن کے اکارڈنگ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اسپرے کرنا ہے، 2 دفعہ اسپرے کرنا ہے یا 3 دفعہ بٹن کو پریس کرنا ہے. جتنا زیادہ انفیکشن ہوتا ہے اس حساب سے آپ نے اس اپریٹس کو جو ہے وہ پریس کرنا ہوتا ہے. تو اس میں ایک خاص اماؤنٹ میں ڈرگ جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہے. اٹ از سیلف ایڈمنسٹرڈ بائی دا پیشنٹ. اسے پیشنٹ جو ہے وہ خود کر سکتا ہے، جبکہ نیبولائزرز جو ہے وہ سب استعمال نہیں کر سکتے. نیبولائزرز کے لیے خاص قسم کی ٹیکنیکس چاہیے ہوتی ہیں. بٹ میٹر ڈوز انہیلر اگر آپ کو کوئی ایک دفعہ ڈاکٹر بتا دے کہ آپ نے اس طرح سے پریس کرنا ہے، جیسے آپ پرفیوم خود یوز کر لیتے ہیں، تو میٹر ڈوز انہیلرز بھی ہم خود استعمال کر سکتے ہیں. موسٹلی یہ یوز کیا جاتا ہے ایروسول سسٹم میں. اس پورے سسٹم میں جو تینوں ٹائپس ہیں، ان سب ٹائپس میں سے سب سے زیادہ استعمال جو ہے وہ انہیلرز کیے جاتے ہیں. ریزن یہی ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ کیونکہ خود اس کو یوز کر سکتا ہے، تو یہ سب سے زیادہ پیشنٹ کی سیٹسفیکشن جو ہے وہ اسی سسٹم کے اوپر ہوتی ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ڈرائی پاؤڈر انہیلرز. ڈرائی پاؤڈر انہیلرز بیسیکلی یہ بھی ہمارے پاس ایک طرح کی ڈوزیج فارم ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو میڈیکیشن ہوتی ہے وہ پاؤڈرز کی شکل میں ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، اس آپریٹس کو چھوٹا سا ہی ایک آپ سمجھیں گول سا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، جیسے چھوٹی سی پلیٹ ہوتی ہے، اس طرح کا ایک یہ انسٹرومنٹ ہوتا ہے. اس کے اندر پاؤڈر فارم میں ڈرگ جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں اور اس کو منہ کے اندر پریس کرتے ہیں، تو ایک خاص اماؤنٹ میں پاؤڈر فارم میں ڈرگ ہماری باڈی کے اندر انٹر ہوتی ہے. بٹ اس کے بعد ہمیں پانی جو ہے وہ ضرور پینا پڑتا ہے، تاکہ وہ پاؤڈر جو ہم نے منہ میں انٹیک کیا ہے اس کو ہم اندر باڈی کے لے کے جا سکیں. کیونکہ ظاہر ہے جو چیز مسٹ کی فارم میں ہے، ویپرز کی فارم میں ہے، وہ آسانی سے آپ کے گلے سے پاس ہو جاتی ہے. بٹ ڈرائی پاؤڈر انہیلرز مارکیٹ میں اویلیبل بہت ہیں، لیکن ان کا استعمال اتنا زیادہ نہیں کیا جاتا، کیونکہ پیشنٹ کو تھوڑا سا اس میں ایشو آتا ہے. جب ان کے منہ کے اندر پاؤڈر آتا ہے تو اس کو جب آپ پانی سے انٹیک کرتے ہیں تو تھوڑا سا پیشنٹ کے لیے ڈبل کام ہو جاتا ہے. تو زیادہ تر وہ پریفر کرتے ہیں کہ ہمیں انہیلرز دیے جائیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں ایروسولز کے اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں. ایروسول کا سب سے فائدہ یہ ہے کہ آپ جو بھی میڈیکیشن اپلائی کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ آپ کے لنگز میں جاتی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا ریسپیریٹری سسٹم ناک سے شروع ہوتا ہے، اس میں منہ بھی آتا ہے، منہ اور ناک کا سسٹم ایک ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ٹریکیا آتا ہے، اس کے بعد برونکیوز آتے ہیں. تو جب ہم اسپرے کرتے ہیں منہ میں تو وہ ڈائریکٹ ہمارے لنگس میں جاتی ہے اور اس میں ٹائم بہت کم لگتا ہے. اگر اس کی بجائے آپ سیرپس کا استعمال کریں، ٹیبلٹس کا استعمال کریں، کیپسولز کا استعمال کریں، تو ٹیبلٹ، سیرپ، کیپسولز ان کو اپنا ایفیکٹ دکھانے میں تقریباً 15 سے 30 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. بٹ انہیلر جو ہیں وہ ود ان 5 منٹس اپنا ایفیکٹ جو ہے وہ شو کراتے ہیں. تو اگر کسی کو ایستھمیٹک اٹیک ہو رہا ہو یا الرجک اٹیک ہو رہا ہو تو فوری طور پر وہ اپنے منہ میں انہیلر جو ہے وہ اسپرے کرتے ہیں اور ان کا جو ایشو ہے وہ دور ہو جاتا ہے. دوسری اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے سسٹمک ایفیکٹس کو کم کرتا ہے. سسٹمک ایفیکٹ سے مراد یہ ہے کہ جب ہم پیرنٹرز دوائیاں استعمال کرتے ہیں یا ہم انجیکشنز یوز کرتے ہیں یا ہم اورل ڈوزیج فارم یوز کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو باڈی کے اندر یا ہمارے سسٹمز کے اندر انفیکشن کے چانسز یا ایڈورس افیکٹ کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. بٹ انہیلرز کے استعمال کرنے سے وہ چانسز کسی حد تک کم ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انہیلرز کا استعمال کرنے سے کوئی ایڈورس افیکٹ نہیں ہوتا، بٹ انجیکٹیبلز کی نسبت یا انجیکشنز کی نسبت اس کا جو نقصانات ہیں وہ کم ہوتے ہیں. آنسیٹ آف ایکشن از فاسٹر دین اورل میڈیکیشنز کی نسبت اس کا جو کام کرنے کا سٹارٹ ہے یا جو جتنی جلدی یہ کام کرتا ہے وہ تیز ہے ایز کمپیئر ٹو اورل میڈیکیشن. آنسیٹ کا مطلب ہوتا ہے آغاز، کام کرنے کا جو آغاز ہے وہ جلدی ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو اورل میڈیکیشنز. ڈوز آف میڈیکیشن از آلموسٹ 1/10 آف دا اورل ڈوز. جتنی دوائی آپ اورل فارم میں پیشنٹ کو دیتے ہیں اس دوائی کی مقدار کا 1/10واں حصہ آپ پیشنٹ کو جو ہے ایروسولز کی فارم میں دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کم مقدار میں دوائی استعمال کر کے زیادہ فائدہ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ 4 آپ کے پاس ایڈوانٹیجز ہیں ایروسولز کے. اب ہم بات کرتے ہیں ڈس ایڈوانٹیجز آف ایروسولز. ایروسول کے ڈس ایڈوانٹیجز میں ہمارے پاس سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ زیادہ تر جو میڈیکیشنز ہیں وہ ایروسولز کی فارم میں اویلیبل نہیں ہیں. سو لمیٹڈ رینج آف میڈیسنز ایسی ہیں جو ہمیں انہیلرز کی فارم میں اویلیبل ہوتی ہیں، بٹ زیادہ تر جو ہیں وہ باقی روٹ آف ایڈمنسٹریشن سے یوز کی جاتی ہیں. ڈوزنگ ایررز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ڈوزنگ ایرر سے مراد ہے کہ اگر آپ کوئی پیشنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب اپنا انہیلر کو پریس کرتے ہیں تو یا تو وہ منہ کے بہت قریب کر لیتے ہیں یا وہ منہ سے بہت دور کر لیتے ہیں،
جس کی وجہ سے جب آپ پریس کرتے ہیں تو زیادہ مقدار میں ڈرگ جو ہے وہ آپ کے انوائرمنٹ کے اندر ہی خارج ہو جاتی ہے اور پراپر کوانٹٹی آف میڈیسن جو ہے وہ آپ کی باڈی کے اندر نہیں پہنچ پاتی. تو اس طرح کے کچھ ایررز جو ہیں وہ پیشنٹ کو جو ہے وہ فیس کرنے پڑتے ہیں. ساتھ میں اس کی جو کاسٹ ہوتی ہے ایروسولز کی وہ زیادہ ہوتی ہے. ظاہر ہے آپ نے میڈیکیشن کی بھی پیمنٹ پے کرنی ہے, ساتھ ساتھ آپ نے وہ جو کنٹینر یوز کیا ہے جس کے اندر آپ نے پمپ استعمال کیا ہے, پراپر انہیلر کی فارم میں اس کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے, تو اس کی کاسٹ پیشنٹ کو الگ سے پے کرنی پڑتی ہے اور وہ پھر دوبارہ سے وہ جو کنٹینر ہے وہ آپ کی کسی کام کا بھی نہیں ہوتا. اس کے بعد ہوتا ہے ڈیفیکلٹ ٹو ڈیلیور ہائی ڈوز. آپ ایروسول کی مدد سے تھوڑی مقدار میں ڈرگ تو ہے باڈی میں انٹیک کر سکتے ہیں, بٹ اگر زیادہ کسی کو انفیکشن ہے, زیادہ مسئلہ ہے, تو پھر ہمیں انجیکٹیبلس پہ جانا پڑتا ہے. انہیلرز کے ذریعے سے ہم جو سویئر ایشوز ہوتے ہیں ان کو ٹریٹ نہیں کر سکتے اور زیادہ مقدار میں ڈرگ ہم ڈائریکٹ لنگس تک اس فارم میں نہیں پہنچا سکتے. تو یہ تھا جی آج کا لیکچر. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.